السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ محترم سامعات، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں سے ایک نعمت زبان اور اس کی بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے ان میں سے ایک زبان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دے کر ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم سیدھی، سچی اور حق کی بات کریں، اس کا جائز استعمال کریں اور اس کے ناجائز استعمال سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان کے فائدے بھی بتائے ہیں۔ جن دو باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور دوسری یہ کہ تم سیدھی، سچی اور حق کی بات کرو۔ ان دو باتوں پر عمل کرنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ہم یہ دونوں فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان دونوں حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے جائز اور ناجائز کا استعمال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، پورے باڈی کے پارٹس انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم ہمارے ساتھ معلق ہو، جڑی ہوئی ہو۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے تمام اعضاء کی اصلاح اور عدم اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اگر انسان زبان کو قابو میں رکھے اور اس سے سیدھی، سچی اور حق کی بات کرے تو پورے باڈی کے پارٹس، تمام اعضاء، ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور اس سے ٹیڑھی، جھوٹی اور حق کے خلاف گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء بھی ہمارے بگڑ جاتے ہیں۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور ایک بندہ اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
بے شک تم میں سے کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ بولتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے اس دن تک رضا لکھ دیتا ہے، یعنی قیامت تک اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ بولتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اس قدر سنگین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ قیامت کے دن تک رضامندی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اپنی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان اور عمل صالح پر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیتا ہے، پھر قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اور آخر کار اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور دوسری صورت میں ناراضگی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتا تو وہ گناہ میں بری طرح ڈوب جاتا ہے، پھر اسے اچھا خاتمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، اور قیامت کے روز بھی اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا وبال ہے، لیکن اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے زبان تم خیر کی گفتگو کیا کرو، اسی طرح تم بہت سے فائدے حاصل کر لو گی، اور بری گفتگو سے خاموش رہا کرو، اس طرح محفوظ رہوں گی، اس سے پہلے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہوتی ہے، لہٰذا ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی اور اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور اسے ناحق گفتگو سے بچانا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ زبان کی آفتوں، مصیبتوں اور غلطیاں سے ہمیں کیسے بچنا ہے اور زبان کی کون کون سی آفتیں ہیں، اور ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے اپنی زبان کو ان تمام لغزشوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ زبان کی آفتیں۔ زبان کی سب سے پہلی آفت ہے زبان کے ساتھ شرکی الفاظ بولنا۔ زبان کی سب سے بڑی آفت، مصیبت یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے شرکی الفاظ بولے، مثلاً وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے یا اس سے دعا مانگے یا کسی کی تعریف میں اس قدر غلو کرے، اس طرح بڑا چڑھا کر بیان کرے کہ اسے اختیارات کا مالک بنا دے جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ زبان سے شرکی الفاظ بولنا اس قدر سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام نیک اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ دوسری آفت، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا وہ یہ کہے کہ اللہ نے فلاں فلاں کام کا حکم دیا ہے جبکہ اللہ نے حقیقت میں اس کا حکم نہ دیا ہو، یا وہ یہ کہے کہ اللہ نے فلاں کام سے منع کیا ہے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہ کیا ہو، یا وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہوئے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے دے، یعنی وہ حلت و حرمت کو خود کا فیصلہ سمجھ بیٹھے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر الزام کو حرام قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور اس طرح تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس کے بعد زبان کی جو تیسری آفت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا اس کی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ یا اس کی آیت یا اس کے احکام یا اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو گپ شپ کرتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ، اس کی آیت اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب جھوٹی معذرت نہ پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو۔ نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ من گھڑت باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بے شک جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جبکہ آج کل بہت سے لوگ بڑی جسارت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتے ہیں اور انہیں خوب پھیلاتے ہیں اور مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ خاص طور سے سوشل میڈیا پر ایسی حدیثیں بہت گھوم رہی ہے جو بالکل بے بنیاد ہے اور ان کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا ایسی تمام احادیث کو پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے پھر بھی وہ اسے لوگوں میں بیان کرے یا اسے کسی بھی طریقے سے پھیلائے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من حدث عنی بحدیث یری انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو شخص مجھ سے ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے کہا نہ ہو۔ لہٰذا اس دور کے تمام واعظین اور نصیحت کرنے والوں اور عام لوگوں پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لے اور صرف وہی احادیث بیان کرے یا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے جو مستند ہے، جو حدیثوں اور قرآنوں اور حدیث سے ثابت ہو۔ اس کے بعد جو زبان کی 5ویں آفت ہے وہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نہیں کھائی جا سکتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنے باپوں، ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ کھایا کرو اور صرف اللہ کی قسم کھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھایا کرو جب تم سچے ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، نہ اپنے ماں کی، نہ باپ کی، نہ اپنے اولاد کی، نہ قرآن کی۔ ہم صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں اور اس وقت جب ہم سچے ہیں۔ اس کے بعد جو 6ٹھی آفت ہے وہ ہے عام بول چال میں جھوٹ بولنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہایت سچ بولنے والا شخص ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔
جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت سونپی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ جبکہ آج کل لوگ بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح جھوٹ کو دنیا میں پھیلانے کا کیا انجام ہے؟ آئیے ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے، آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے۔ اور پھر ایک دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا، نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا۔ وہ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس کے بانچ میں یعنی اس کے گالوں کے پاس سے وہ ہتھیار اس کے اندر داخل کرتا ہے اور اسے کھینچ کر اس کی گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر وہ بانچ کو اسی طرح کھینچ کر دوسری گدی تک لے جاتا ہے اور یوں اس کی دونوں بانچیں اس کی گدی میں جا کے مل جاتی ہے، اور اس کی بانچیں یعنی جو گال کے پاس کا حصہ ہے وہ اپنی حالت میں دوبارہ آ جاتا۔ پھر وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، آگے چلو۔ تو ہم آگے چلے گئے۔ پھر ان دونوں نے وضاحت کی کہ یہ وہ شخص جس کی بانچھوں کو چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے اور دور دور تک جھوٹ پھیل جاتا ہے، اور اسے یہ عذاب اسی لیے دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اس کے بعد 7ویں آفت ہے جھوٹی گواہی دینا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال 3 بار کیا۔ ہم نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیے ہوئے تھا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 8، جھوٹی قسم کھا کر کسی چیز کو بیچنا اور احسان جتلانا۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنی کوئی چیز بیچنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح احسان جتلانا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھیں گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنے پیجامے کو، اپنے تہبند کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہو۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا۔ اور نمبر 3، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد 9ویں آفت جس کو کرنے سے زبان کی آفتیں آتی ہے، وہ ہے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں یا پھر غلط بیانی کرنا یا مذاق میں اگر ہم جھوٹ بولیں تو یہ جھوٹ جائز ہے، حالانکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے، اور مذاق میں بھی اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا سنجیدگی میں جھوٹ بولنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے،
اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو کوئی جھوٹی بات بیان کرے تاکہ وہ ہنسے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے بعد نمبر 10، مذاق اڑانا یا برے القاب سے، برے ناموں سے لوگوں کو بلانا۔ مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑانا یا برے القاب سے یاد کرنا حرام ہے، اور یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے یا برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع فرماتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ سورہ حجرات۔ کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ۔ نمبر 11، غیبت کرنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت غیبت کرنا ہے، اور غیبت کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیچھے کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ ہم اس کے پیچھے کہیں اور اگر وہ بات واقعی اس کے اندر موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو جو تم اس کے پیچھے کہہ رہے ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ لہٰذا اس طرح مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے ان کی عیب بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ لہٰذا جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے، اسی طرح اس کی غیبت کرنا بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اسے کہا جائے گا، لو اسے مردہ حالت میں کھا لو جیسا کہ تم نے زندگی میں اسے کھایا تھا، یعنی تم اس کی پیٹھ پیچھے سی غیبت کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اسے کھائے گا اور انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخیں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کرتے ہوئے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کا پیچھا کیا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کا اللہ پیچھا کرتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے برے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں۔ اور غیبت کا ایک
اور غیبت کا ایک لفظ کس قدر سنگین ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حقارت آمیز انداز میں بس ایک لفظ کہا تھا، اور وہ بھی بہت ہلکا سا لفظ، یعنی ان کا قد چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے گا۔ چغل خوری کرنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے چغل خوری کرنا، یعنی ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا اور اس کی بات سن کر اس تک پہنچانا تاکہ دونوں کے تعلقات خراب ہو اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، بلکہ اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اور دوسری روایت میں ہے لا يدخل الجنت قطات۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ چغل خور، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد گالی گلوچ کرنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت گالی گلوچ کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا اللہ کی نافرمانی اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جامع ترمذی کی حدیث ہے، مومن نہ تو بہت زیادہ طعنے دیتا ہے، نہ بہت زیادہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بے حیائی کے کام کرتا ہے اور نہ ہی بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد لعنت بھیجنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت لعنت بھیجنا ہے، کیونکہ لعنت بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن پر لعنت بھیجی تو وہ اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے مومن پر کفر کا بہتان لگایا تو وہ بھی اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کے دروازے اس کے سامنے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، لیکن اس کے دروازے بھی اس کے سامنے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دائیں جانب جاتی ہے، اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ اس کی طرف جاتی ہے جس کی طرف بھیجی گئی ہوتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا اہل ہے تو ٹھیک، ورنہ لعنت بھیجنے والے پر ہی وہ لوٹ کر آ جاتی ہے۔ خاص طور پر والدین پر لعنت بھیجنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیجتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد بہتان لگانا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک اور آفت بغیر ثبوت کے کسی پر بہتان لگانا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا،
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لائے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح کسی بھی شخص کی عزت کو داغدار کرنا اور اس پر کسی بھی قسم کی تہمت لگانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آفتوں سے بچائے۔ محترم سامعات، زبان کی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو ان آفتوں سے کیسے بچائیں اور اپنی زبانوں سے صرف خیر کی ہی گفتگو کرنی ہے ورنہ خاموش رہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر کی ہی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ خیر کی گفتگو سے مراد ہر ایسی بات ہے جس سے اللہ راضی ہو، مثلا اللہ کا ذکر، نیکی کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، شریعت کے احکام کی وجہ سے، شریعت کے جو احکام ہیں وہ میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی آسان سا کام بتا دے جس پر فرائض کے بعد میں عمل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ہر پاکیزہ کلمہ صدقہ لکھا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے ہمیشہ پاکیزہ کلمات ہی بولنے چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو پھر خاموشی خیر اور نجات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ لہٰذا اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو بیہودہ، ناحق اور فضول گفتگو سے خاموش رکھیں۔ زبان کا معاملہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو تہجد پڑھتا ہو، دن کو روزہ رکھتا ہو، اس کے علاوہ اور دیگر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہو تو اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کئی نیک کام اور صدقہ وغیرہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، پنیر کے ٹکڑوں کے ساتھ صدقہ کرتی ہے، لیکن کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں غور کریں کہ ایک عورت بہت زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں چلی گئی، وجہ کیا بنی؟ اس کی زبان۔ دوسری عورت کم نیکیاں کر کے جنت میں چلی گئی، اس کی اہم وجہ کیا بنی؟ یہی کہ اس نے اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی۔ اور حقیقت میں سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، رواہ بخاری۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ زبان کی کارستانیاں ہی لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گی۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہوا، ہم چلتے رہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز بتائیے جس پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، تکفو علیک ھذا، اسے قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوں گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کارستانیاں ہی گرائیں گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً پورے دین کا دار و مدار زبان پر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کے پورے ارکان ذکر فرمائے، پھر صدقہ، نماز اور تہجد، اور اس کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد وہ چیز ذکر کی جس پر ان تمام باتوں کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے زبان۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان